آئیے دوستو، میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ بیان کیا ہے؟ بیان یہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بیگم تھی، اور اس کے ساتھ بیگم کے ساتھ ایک اس کا لڑکا تھا، اور اس کے گھر میں ایک نوکر تھا اور ایک بکری تھی۔ پیارے دوستو، سننے کا اور غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اس کے گھر میں چند دنوں کے بعد ایک ناگن آتی ہے، اور ناگن اس کے گھر میں آتی ہے، رات کو آتی ہے اور صبح کو سونے کا انڈا دیتی ہے۔ جب اس ناگن نے رات کو آنے کے بعد ایک سونے کا انڈا دیا تو مالک دیکھ کر بہت خوش ہوا، بہت زیادہ خوش ہوا۔ اے پیارے دوستو، جب اس انڈے کو دیکھ کر مالک خوش ہوا، اس کی بیوی خوش ہوئی، اس کا بچہ خوش ہوا، اس کا نوکر خوش ہوا، اسی طریقے سے جب وہ دوسری رات آئی تو اس نے پھر سونے کا انڈا دے دیا۔ اس نے اس انڈے کو اٹھایا اور بیچنے کے لیے چلا گیا، تو پتا چلا کہ وہ انڈا جو ہے وہ سونے کا انڈا ہے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد تیسرا دن آتا ہے تو وہ ناگن جو ہے اس بکری کے بچے کو ڈس لیتی ہے، اور جیسے ہی بکری کے بچے کو اس ناگن نے ڈسا، ترنت وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس بات کا پتہ بادشاہ کو چلتا ہے، اور اس کی بیوی کو چلتا ہے، اس کے بچے کو چلتا ہے، اس کے نوکر کو چلتا ہے کہ آج ناگن نے بکری کو ڈس لیا ہے، اور اس کے ڈسنے سے وہ مر گئی ہے۔ لہذا اس کے دل اور دماغ میں وہ جو انڈا تھا، سونے کا انڈا جو تھا، وہ گشت کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہا تھا، چلیے ٹھیک ہے، ناگن نے اگر بکری کو اگر کاٹ لیا ہے اور وہ مر گئی ہے تو بکری کیا اتنی قیمت کی تھی؟ مر جانے دو، کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا دوسرے دن پھر اس نے سونے کا انڈا دیا، اور تیسرے دن پھر سونے کا انڈا دیا۔ چوتھے دن کیا کیا کہ اس نے نوکر کو ڈس لیا۔ جیسے ہی نوکر کو ڈسا، نوکر ترنت مر گیا۔ لوگوں نے کہا، ارے انسان، تو لالچ نے تجھے اندھا کر دیا ہے۔ دیکھ، پہلے تیری بکری کو اس ناگن نے ڈسا اور بکری ختم ہو گئی، پھر تیرے نوکر کو ڈسا اور نوکر بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں جو انڈے والا لالچ تھا، سونے کا انڈا کا جو لالچ تھا، وہ گشت کر رہا تھا، دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، نوکر ہی تو تھا، دوسرا آ جائے گا۔ پیارے دوستو، چند دنوں کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس نے پھر سونے کا انڈا دیا، دوسرے دن، تیسرے دن، اور چوتھے دن جا کر اس نے اس بادشاہ کے شہزادے کو کاٹ لیا، اور جیسے کاٹا ویسے ہی وہ مر گیا۔ دوستو، لوگوں نے کہا، ارے اب تو تو آنکھیں کھول لے، تیری آنکھوں پہ جو پڑا ہوا لالچ کا پردہ ہے، اس پردے کو ہٹا دے۔ دیکھ، تیری بکری کو ڈسا، وہ مر گئی، تیرے نوکر کو ڈسا، وہ مر گیا، آج تیرے بیٹے کو ڈس لیا ہے، اور بیٹے کو ڈسنے کے بعد تو اس کے انڈے کے لالچ میں ہے۔ لہذا اس کے ذہن میں یہ بات آ گئی
اور ذہن میں بات آنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے اس ناگن کو باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنے کے بعد کچھ دنوں بعد تھوڑے دماغ کو جب ٹھنڈائی ہوتی ہے اور جب دماغ پر وہی لالچ چھانے لگتا ہے تو کہتا ہے ارے کاش کو وہ تیر اگر اس نے بکری کو مار دیا تھا، نوکر کو مار دیا تھا، بیٹے کو مار دیا تھا، لیکن روزانہ سونے کا انڈا بھی تو دے رہی تھی۔ وہ سونے کے انڈے سے ہم ہاتھ دھو کر بیٹھ گئے ہیں۔ لوگوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں اس سے دور کر دیا ہے، وہ دور ہو گئی ہے۔ لہذا وہ شخص اسے تلاش کرنے کے لیے جاتا ہے مگر وہ نہیں ملتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ خود بخود اس شخص کے گھر آ کر بیٹھ جاتی ہے، اور بیٹھتی ہے تو بیٹھنے کے بعد میرے دوستو کیا ہوتا ہے کہ سونے کا انڈا دیتی ہے، پھر دوسرے دن سونے کا انڈا دیتی ہے، اور تیسرے دن اس کی بیوی کو ڈس لیتی ہے اور اس کی بیوی بھی دم توڑ دیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ غلط کیا ہے، اے بادشاہ اب تیرے پاس کیا ہے؟ تیرے پاس سونے کے علاوہ، تیرے پاس مال و زر کے علاوہ نہ تیرا بیٹا ہے، نہ تیری بیوی رہی، نہ تیرا نوکر رہا، نہ تیری بکری اور مال و زر رہا، سارے کا سارا ختم ہو گیا۔ اے بادشاہ اب تو تیری اس لالچ کی پٹی کو آنکھوں پہ ہٹا دے، ورنہ تو ایک دن ایسے کا ایسے رہ جائے گا۔ لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی، اس نے کسی کی ایک نہ مانی۔ دوستو کیا ہوا پھر اس کے بعد اسی ناگن نے چند دنوں کے بعد اس کو بھی ڈس لیا ہے، اور اس کو ڈس لیا۔ اب جب ڈسا تو اس نے لوگوں کو بلایا، اور لوگوں کو بلانے کے بعد کہا کہ اس ناگن کو مار دو، اس نے میرے بیٹے کو ختم کر دیا، میری بیوی کو ڈس لیا، میرے نوکر کو ڈس لیا، اور میری بکری کو ڈس لیا ہے، آج مجھے بھی ڈس لیا ہے۔ اس کے لالچ میں مت آنا، اس کے انڈے کے لالچ میں مت آنا۔ اے میرے پیارے دوستو، اسی طریقے سے لالچ بری بلا ہے، اس لالچ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی اچھائی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ناگن بن کر جو سونے کا انڈا دینے کے لیے آئی تھی وہ ایک لالچ تھا، دنیا کو اس میں ڈالنے کے لیے آئی تھی وہ، اور اس کا عشر آپ نے اس واقعے سے سن لیا ہے۔ کیا حاصل کیا؟ ہم نے اس سے کیا سیکھا؟ ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں لالچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لالچ میں نہیں پڑنا چاہیے۔ لالچ بری بلا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کو، ہم سب کو ان تمام لالچوں سے بچائے۔ کیا ہوتا ہے کہ یہ لالچ کئی طرح کا ہوتا ہے، اور کسی بھی طریقے کا لالچ ہو وہ نقصان دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر طریقے کے لالچ سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔